محبت کی انتہا۔ ایک شخص نے ایک خوبصورت لڑکی سے شادی کر لی۔ بہت محبت کرتا تھا اپنی بیوی سے، مگر ایک دن اس لڑکی کو جلد اسکن کی کوئی بیماری لگ گئی، جس سے اس کی خوبصورتی روز بروز گھٹتی جا رہی تھی۔ ایک دن اس کا شوہر کسی سفر پہ نکلا۔ واپس آتے ہوئے اسے حادثہ پیش آیا جس میں اس کی دونوں آنکھیں جاتی رہیں۔ خیر، ان کی اجوائی زندگی یوں ہی چلتی رہی اور اس کی بیوی کی خوبصورتی مزید گھٹتی رہی، مگر اندھے آدمی کو اس بات کا علم نہیں تھا، لہٰذا ان کی زندگی پر اس کا کوئی اثر بھی نہ پڑا۔ دونوں ایک دوسرے کو پہلے کی طرح چاہتے رہے اور باقاعدہ دوسرے کا خیال رکھتے رہے۔ خدا کا کارن ایسا ہوا کہ ایک دن اس کی لڑکی کا انتقال ہو گیا۔ اس کا شوہر نہایت مطمئن تھا اس صدمے سے، جیسے باز اس نے اپنا سب کچھ فروخت کر ڈالا اور اس شہر کو چھوڑ کر کسی دوسرے شہر جانے لگا۔ جاتے ہوئے راستے میں ایک شخص نے پیچھے سے آواز دی اور کہنے لگا، اکیلے کیسے جاؤ گے؟ اب تک تو آپ کی بیوی آپ کی مدد کرتی رہی، آپ کا خیال رکھتی رہی اور آپ کی آنکھیں بھی نہیں رہی۔ اندھے آدمی نے جواب دیا، میں اندھا نہیں تھا، مگر اسے ایسے دکھا رہا تھا جیسے میں اندھا ہوں، کیونکہ اگر اسے اس بات کا پتہ ہوتا کہ میں اندھا ہوں، اس کی بدصورتی دیکھ سکتا ہوں، تو یہ احساس اسے اس کی بیماری سے زیادہ تکلیف دیتی، اس لیے میں نے اندھے ہونے کا ڈرامہ کیا۔ وہ بہت اچھی بیوی تھی، میں بس اسے خوش رکھنا چاہتا تھا۔ ایک اور واقعہ۔ موت کیا ہے؟ مولا علی سے سوال۔ ایک شخص نے مولا علی سے کہا، یا علی مجھے بتائیں موت کیا ہے؟ مولا علی نے فرمایا، اگر میں تجھے حقیقت بتاؤں موت کیا ہے تو تم نے یقین نہیں کرنا۔ اس شخص نے کہا، آپ بتائیں، میں کروں گا یقین۔ مولا علی نے فرمایا، سنو، موت زندگی ہے۔ یہ بات سن کر وہ شخص خاموش ہو گیا۔ پھر اس نے کہا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ انسان کی موت انسان کی زندگی ہو۔ مولا علی نے فرمایا، اچھا مجھے بتا، جب تم پیدا ہوئے تھے کس حالت میں تھے؟ اس شخص نے کہا، میں تو کیا ہر انسان جب پیدا ہوتا ہے رو رہا ہوتا ہے؟ مولا علی نے فرمایا، وہ رو رہا اس لیے ہوتا ہے کیونکہ جب وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اس کو لگتا ہے وہی اس کی زندگی ہے، اور جب وہ دنیا میں آتا ہے تو اسے لگتا ہے جیسے اس کی موت ہونے لگی ہے، اس لیے وہ روتا ہے۔ اور جب انسان دنیا سے جاتا ہے تو لوگ روتے ہیں کہ اس کی موت ہو گئی ہے، مگر حقیقت میں تو وہ اپنی اصل زندگی کی طرف جا رہا ہوتا ہے۔ سبحان اللہ، شعر کرے۔ ایک اور واقعہ سنیے۔ مولا علی کا ایک واقعہ۔ ایک مرتبہ مولا علی جنگ نہروان کے لیے اپنے گھوڑے پر سوار ہو رہے ہوتے ہیں کہ ایک نجوامی مولا علی کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے، اے علی، یہ جنگ آپ مت لڑیں کیونکہ آپ کا ستارہ گردش میں ہے، آپ یہ جنگ بری طرح ہار جائیں گے۔ مولا علی اس کی بات سن کر گھوڑے سے نیچے آ جاتے ہیں اور اس نجوامی کو کہتے ہیں، اچھا تم ستاروں کے حال جانتے ہو؟ اس نے کہا، ہاں، میرا کام یہی ہے، میں ستاروں کو دیکھ کر انسان کا حال بتا سکتا ہوں، اور آپ کا ستارہ گردش میں ہے، اس لیے آپ کو بتایا، آپ یہ جنگ ہار جاؤ گے۔ مولا علی نے اس نجوامی کو کہا، اچھا وہ سامنے ایک گھوڑی ہے جو پیٹ سے ہے،
بتاؤ اس کے پیٹ میں نر ہے یا مادہ ہے؟ ابو نجوامی خاموش۔ مولا علی نے کہا، تم تو کہہ رہے تھے کہ میں ستاروں کے حال جانتا ہوں، یہ تو تمہاری نظروں کے سامنے ہے، تم تو اس کا حال بھی نہیں جانتے۔ مولا علی نے کہا، اچھا بتاؤ، کون سا ستارہ جب ٹوٹتا ہے تو اونٹ پر ایک حرکت ظاہر ہوتی ہے؟ اب پھر وہ نجوامی خاموش۔ مولا علی نے کہا، اچھا، اس میرے گھوڑے کے پاؤں کے نیچے زمین پر ایک چیز ہے، بتاؤ وہ کیا ہے؟ نجوامی خاموش۔ مولا علی نے کہا، تم آسمان کے تو کیا زمین پر تمہاری نظروں کے جو سامنے ہے وہ بھی نہیں جانتے؟ سنو اے شخص، میں علی اب تجھے بتاتا ہوں، علی کی زندگی کی سب سے کامیاب یہ جنگ ہوگی، میرے 10 لوگ بھی اس جنگ میں نہیں شہید ہوں گے اور میرے مخالف کے 10 لوگ بھی نہیں بچیں گے۔ اور پھر تاریخ میں لکھا ہے کہ جنگ نہروان میں مولا علی کا کوئی ساتھی بھی شہید نہیں ہوا تھا اور مولا علی کے مخالف کے صرف 9 آدمی بچے تھے۔ ایک اور واقعہ سنیے، مولا علی کا ایک فیصلہ۔ حضرت عمر کے دور میں ایک دفعہ 2 عورتوں نے ایک ہی جگہ 2 بچوں کو جنم دیا، ایک لڑکی اور ایک لڑکے کو۔ اس کے بعد دونوں عورتوں کا آپس میں جھگڑا ہو گیا۔ جھگڑا اس بات پر تھا کہ ایک عورت کہتی تھی لڑکا میرا ہے اور لڑکی تمہاری ہے، دوسری کہتی تھی نہیں، لڑکا میرا ہے اور لڑکی تمہاری۔ لوگوں نے جب ان کا جھگڑا دیکھا تو ان دونوں عورتوں کو حضرت عمر کے پاس لے گئے اور سارا قصہ بتایا اور کہا، آپ ان میں ٹھیک فیصلہ کریں۔ حضرت عمر نے کہا، حضرت علی کو بلایا جائے، وہی ان کا ٹھیک فیصلہ کر سکتے ہیں۔ جب حضرت علی آئے تو لوگوں نے سارا قصہ مولا علی کو بتایا تو مولا علی نے فرمایا، ان دونوں عورتوں کو ایک ایک چھوٹا برتن دو اور انہیں کہو پردے میں جا کر ان برتن میں اپنا اپنا دودھ لے کر آؤ۔ جب ان عورتوں نے دودھ لا کر دیا تو مولا علی نے فرمایا کہ ایک میزان لایا جائے۔ جب میزان لایا گیا تو مولا علی نے اس میزان پر دونوں عورتوں کا دودھ رکھ کر تولا تو ایک کا وزن کم تھا، دوسرے کا زیادہ۔ مولا علی نے فرمایا کہ جس کے دودھ کا وزن زیادہ ہے اس کا لڑکا ہے اور جس کے دودھ کا وزن کم ہے اس کی لڑکی ہے۔ یہ دیکھ کر لوگوں نے کہا، یا علی، آپ نے یہ فیصلہ کہاں سے اور کیسے کیا ہے؟ مولا علی نے فرمایا، قرآن سے۔ سب لوگ اپنے اپنے گھروں میں جا کر قرآن کھول کر دیکھنے لگیں گے کہ کہاں سے لکھا ہے۔ دودھ والا قصہ رات بھر قرآن سے ڈھونڈ ڈھونڈ کر جب کسی کو کچھ بھی نہ ملا تو صبح سب لوگ مسجد میں جمع ہو گئے اور جب مولا علی مسجد میں آئے تو لوگوں نے کہا، یا علی، آپ نے تو کہا تھا کل والا فیصلہ آپ نے قرآن سے کیا ہے، مگر ہم سب نے ساری رات قرآن سے ڈھونڈا مگر ہمیں کچھ نہیں ملا۔ مولا علی نے فرمایا، کیا قرآن میں تم نے وہ آیت نہیں پڑھی کہ مردوں کا حصہ عورتوں سے دگنا ہوتا ہے؟ سب نے کہا، ہاں یہ آیت تو ہے۔ مولا علی نے فرمایا، اسی آیت سے ہی تو میں نے وہ فیصلہ کیا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور واقعہ سنیے، ایک لڑکی کی کہانی۔ ایک شخص تھا جس نے اپنی زندگی میں کبھی بھی کسی غیر عورت کی طرف نظر اٹھا کر نہیں دیکھا تھا۔ ایک بار کچھ یوں ہوا کہ وہ شخص بہت ہی زیادہ تنگ دست ہو گیا۔ نوبت یہاں تک پہنچی کہ گھر میں فاقے شروع ہو گئے۔ اس شخص کی ایک جوان بیٹی تھی۔ جب فاقے انتہا سے بڑھ گئے تو وہ لڑکی اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کی حالت دیکھ کر غلط قدم اٹھانے پر مجبور ہو گئی۔ دل میں ارادہ کر کے گھر سے نکلی کہ اپنا جسم بیچ کر
کچھ کھانے کا سامان کروں گی۔ وہ گھر سے نکل کر پہنچتے پہنچتے ایسے علاقے میں جا پہنچی جہاں پر جسم فروشی کی جاتی تھی۔ وہ لڑکی وہاں جا کر اپنی ادائیں دکھا کر لوگوں کو اپنی جانب متوجہ کرنے لگی، لیکن کسی ایک شخص نے بھی اس کی طرف توجہ نہیں دی۔ توجہ تو دور، کسی نے اس کی طرف نظر تک اٹھا کر نہیں دیکھا۔ لوگ آتے اور اس کی طرف نظر اٹھائے بغیر گزر جاتے۔ خیر، اسی طرح کھڑے کھڑے لڑکی کو شام ہو گئی۔ وہ کافی دلبر دست ہو کر گھر کی جانب قدم بڑھانے لگ گئی۔ جب گھر پہنچی تو اپنے باپ کو منتظر پایا۔ پریشانی میں مبتلا باپ نے پوچھا، بیٹی تو کہاں چلی گئی تھی؟ لڑکی نے باپ سے معافی مانگی اور رو رو کر سارا ماجرا بیان کیا کہ ابو مجھ سے اپنے بھوک سے بلکتے ہوئے بہن بھائیوں کی حالت دیکھی نہیں گئی اور میں مجبور ہو کر گناہ کرنے نکل پڑی، لیکن کسی ایک بھی شخص نے میری طرف نظر تک اٹھا کر نہیں دیکھا۔ سارا ماجرا سننے کے بعد باپ نے اپنی بیٹی سے کہا کہ بیٹا، تیرے باپ نے آج تک کبھی کسی غیر عورت کی طرف آنکھ نہیں دیکھا، تو پھر یہ کیسے ممکن تھا کہ کوئی تیری طرف نظر اٹھا کر دیکھے؟ تو ہمارے سوچ کے راستے بہت وسیع ہیں۔ امید کرتے ہیں یہ تحریر پڑھنے کے بعد آپ اس بارے میں ضرور سوچیں گے۔ ایک اور واقعہ سنیے، ایک خوبصورت واقعہ۔ ایک غلام تھا۔ ایک دن وہ کام پر نہ گیا تو اس کے مالک نے سوچا کہ مجھے اس کی تنخواہ میں کچھ اضافہ کر دینا چاہیے تاکہ وہ اور اچھے سے کام کرے اور آئندہ غائب نہ ہو۔ اگلے دن مالک نے اس کی تنخواہ سے زیادہ پیسے اسے دیے، جو اس نے خاموشی سے رکھ لیے۔ لیکن کچھ دنوں بعد وہ دوبارہ غیر حاضر ہوا تو اس کے مالک نے غصے میں آ کر اس کی تنخواہ میں کیا گیا اضافہ ختم کر دیا اور اس کو پہلے والی تنخواہ ہی دی۔ غلام نے اب بھی خاموشی اختیار کی تو مالک نے کہا، جب میں نے اضافہ کیا تو تم خاموش رہے اور اب جب کمی کی تو پھر بھی خاموش ہو کیوں؟ تب غلام نے جواب دیا، جب میں پہلے دن غیر حاضر تھا تو اس کی وجہ بچے کی پیدائش تھی، اور آپ کی طرف سے تنخواہ میں اضافے کو میں نے وہ رزق خیال کیا جو وہ اپنے ساتھ لے کے آیا، اور جب میں دوسری مرتبہ غیر حاضر تھا تو اس کی وجہ میری ماں کی وفات تھی، اور آپ کی طرف سے تنخواہ میں کمی کو میں نے وہ رزق خیال کیا جو وہ اپنے ساتھ واپس لے گئی۔ پھر میں اس رزق کے خاطر کیوں پریشان ہوں جس کا ذمہ خود اللہ نے اٹھایا ہوا ہے۔ ایک اور واقعہ سنیے، یہ واقعہ ضرور آپ کو پسند آئے گا۔ جنت کی مٹی۔ ایک دیہاتی نے گڑھے مٹی کی مدد سے اپنا گھر بنایا۔ گھر میں اس نے چھوٹی سی 7 منزلوں کی مسجد بھی بنائی کیونکہ اس کے 7 بیٹے تھے۔ تعمیر مکمل ہوئی تو اس نے اپنے بیٹوں کو بلایا اور کہا کہ میں چاہتا ہوں کہ مسجد کی لپائی جنت کی مٹی سے کروں۔ تم سب بھائی جاؤ اور جنت کی مٹی تلاش کر کے لاؤ۔ بیٹے پریشان ہو گئے کہ جنت کی مٹی کہاں سے لائیں۔ باپ کا حکم تھا۔ 6 بیٹے ڈھونڈنے نکل کھڑے ہوئے، جبکہ سب سے چھوٹا بیٹا اور 7واں بیٹا بیمار تھا، گھر پر ہی رہا۔ بھائی شام کو تھکے ہارے خالی ہاتھ گھر لوٹے تو کیا دیکھتے ہیں، چھوٹا بھائی بوری میں مٹی بھر کے بیٹھا ہے۔ باپ نے پوچھا، بیٹے گھر بیٹھے بیٹھے تجھے جنت کی مٹی کہاں سے مل گئی؟ بیٹے نے کہا، سارا دن ماں کے پیچھے پیچھے پھرتا رہا، جہاں جہاں وہ قدم رکھتی تھی
وہاں سے مٹی اٹھا کر جمع کرتا رہا۔ یہ وہی مٹی ہے